بولنے سے زیادہ سننے کی عادت بنائیں. سننے والے لوگ زیادہ سنا کریں، بولا کم کریں. بظاہر یہ آپ کو عام سی بات لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سی کو بات. جی نہیں، یہ بہت بڑی بات. آئیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے کان کتنے دیے ہیں، زبان کتنی دی ہیں؟ اس کا مطلب اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک مسکراہٹ اور دوسرا خاموشی. وہ چپ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ مسکراتے ہیں. جو جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا، اتنا زیادہ اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں ساری کی ساری جتنی بھی اس وقت تکلیفوں کی کوئی بھی آپ جہت اٹھائیں، پریشانی کا کوئی نام لیں، اس کا وجود زبان سے پیدا ہوتا ہے. بولے ہیں آپ تو اس زبان کی وجہ سے کام خراب ہو. اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ خاموشی پہ کبھی بھی یہ دماغ سے دل سے پیغام نہیں آیا کہ آپ خاموش رہے ہیں تو آپ کو نہیں رہنا چاہیے تھا. مجھے بولنے پہ ہمیشہ یہ پیغام آیا ہے کہ تم کیوں بولے، کیوں تم نے بات کی. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن خاموشی پہ میرے دماغ اور میرے دل نے ہمیشہ مجھے یہی کہا ہے کہ صحیح کیا چپ رہ کے. لہذا چپ رہنے والے بہت بڑی کامیابی تک پہنچتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی بھی یہی عادت تھی. مل کے کہو سبحان اللہ. حضور خاموشی میں بے مثال تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا ہے خاموش ہی دیکھا ہے. اور آپ کی خاموشی کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی خدمت میں ہم بیٹھتے اور ہم آپ کو بہت زیادہ بڑی تفصیل سے مشاہدہ کرتے آپ کا، تو ہمیں جب حضور کو دیکھنے کا موقع ملتا تو اگر آپ خاموش ہوتے تو ہمیں یوں لگتا کہ جیسے کبھی بات نہیں کریں گے. اتنا خاموش ہوتے آپ کہ ہمیں یوں لگتا کہ بولیں گے ہی نہیں. تو اللہ نے اپنی کائنات کو بھی ایسے ہی رکھا ہے. کائنات کا 90% حصہ خاموش ہے. آپ یونیورس کا مطالعہ کریں، آپ نکلیں ذرا زمین کے اس مدار سے باہر، تو 90% جو اللہ نے کائنات تخلیق کی ہے وہ چپ ہے، کوئی آواز نہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتا ہے.